کہ روزی تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے، اللہ دیتے ہیں، اللہ جل شانہ روزی دیتے ہیں جی۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کا روزی دینے کا جو نظام ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی فوجی بارڈر پر لڑ رہا ہے۔ فوجی ایک بارڈر پر لڑتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملتا، پیچھے ایک ہیڈ کوارٹر ہے، فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے میری خوراک کا بھی انتظام ہوتا ہے، میرے اسلحے کا بھی بندوبست ہوتا ہے، اس کی تربیت، اس کے ماں باپ کا علاج، اس کے بچوں کی پڑھائی، اس کی ساری چیزوں کا وہ بندوبست کرتے ہیں۔ اور اگر یہ صحیح کام کرتا ہے تو وہاں پیچھے سے اس کی ترقی کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، سب کچھ وہاں پیچھے ہو رہا ہے۔ اسی طرح دکان والے کو، کھیتی والے کو یقین ہو کہ میرے پلنے کا تعلق اس دکان کے ساتھ نہیں ہے، ہاں اللہ جل شانہ خوش ہوں گے، میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق چلوں گا تو اللہ خوش ہو کر مجھے روزی دیتے ہیں۔ اور اگر میری یہ دکان جل کر راکھ ہو جائے تو اللہ مجھے روزی دینے میں میری دکان کے پابند نہیں ہیں، اللہ مجھے روزی دیں گے۔ اللہ جل شانہ روزی دیتے ہیں، روزی تو اللہ دیتے ہیں۔ اگر آسمان اور زمین سے ہم تمہیں روزی دینا بند کر دیں تو تمہیں اللہ کے علاوہ کون روزی دے گا؟ ایک دانہ بھی نہیں ملے گا کہیں سے۔ یہ پانی ہم اتارتے ہیں، روزی ہم دیتے ہیں، پانی ہم اتارتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کھیتیاں تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ زمینداروں کی ساری محنت صفر کر دی، تم نہیں اگاتے، ہم اگاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس پکی پکائی کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ ہم اس سال محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی بادلوں سے تم نے اتارا یا ہم نے اتارا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا اور کھارا بنا دیں، کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، یہ درخت تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں؟ یہ گیس تم نے بنائی ہے یا اللہ نے بنائی؟ یہ پیٹرول، یہ گیس، یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ ہاں، اتنا کچھ اللہ جل شانہ نے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ ہماری ہزاروں ضرورتیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں اور اللہ پوری بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دماغ کی کیا کیا ضرورت ہے اور دل کی کیا کیا ضرورت ہے اور جگر اور گردوں کی، ہمارے گردوں کی کیا کیا ضرورت ہے، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں اور اللہ پوری بھی کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق سارے اسی سے مانگتے ہیں، وہ سب کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں آتی۔ اگر اللہ جل شانہ کی تعریفیں تم لکھو، ساری دنیا کے یہ جتنے سمندر ہیں، بحر الکاہل، بعض جگہ سے 11 میل پانی اس کا گہرا ہے، ایسے نیچے پانی 11 میل تک پانی ہی پانی، اور دنیا میں 6.5 کروڑ مربع میل خشکی ہے، اور پانی ملا کر 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا ہے۔ یہ سارے کا سارا پانی، فرمایا یہ سارے کا سارا پانی اگر سیاہی بن جائے اور یہ درخت سارے جو ہیں یہ قلمیں بن جائیں اور اللہ کی کلمات اور تعریفیں لکھنی شروع کرو، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اتنے سمندر اور لے آؤ سیاہی کے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں۔ وہ اتنے بڑے ہیں اللہ جل شانہ۔ ہمارا تو دماغ بہت چھوٹا ہے، اگر ساری دنیا کے انسانوں کے دماغ کو ملا کر ایک دماغ بنا دیں، وہ بھی اللہ کی بڑائی اور عظمت کو نہیں سوچ سکتا۔ اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ جل شانہ بڑے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے بنائے، جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو ان کا قد 14,000 سال کا اتنا فاصلہ ہے، کیونکہ زمین سے آسمان یہ 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ ہے، تو سارے آسمان بھی 500 سال، بیچ کا فاصلہ بھی 500 سال، اور جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو سر آسمانوں کے اوپر اور پاؤں زمینوں کے نیچے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی بند ہو گئی ایک دفعہ۔ آپ نے اتنی بات کہہ دی، مکے والوں نے آپ سے سوالات کی، یہودیوں سے جا کر انہوں نے پوچھا اور سوالات، انہوں نے کہا 3 سوال کرو۔
असहाब कहफ के बारे में पूछो, जुल्करनैन के बारे में पूछो और रूह के बारे में पूछो। ये 3 सवालात करो। उन्होंने 3 सवालात आकर किए, आपने फरमाया कि कल जवाब दूंगा। आपके दिल में यही था कि अल्लाह से पूछ के, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछ के जवाब दूँ, इंशाअल्लाह क्या ना भूल गए। बस अब वही आनी बंद हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन गुजर गए। वो मक्के वालों ने बहुत तंग किया, बहुत बातें की। उनका कि आके वो पूछते थे बताओ, आपने कहा था कल बताऊंगा, आप चुप। अब वो कहें इसका शैतान इसको छोड़कर भाग गया, इनके साथ एक शैतान था वो भाग गया। वो काफिर थे, ऐसी बातें करते थे, बहुत तंग किया। लेकिन फिर उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमाई, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन। आइंदा आप ये कभी न कहना कि मैं ये कल करूँगा, हाँ अल्लाह चाहेगा तो करूँगा। नबियों की ज़िंदगी में ऐसी बातें अल्लाह कभी कभी दिखाते हैं ताकि पता चले कि अल्लाह तो अल्लाह है। हाँ, आपने उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जिब्राइल तुम भी नहीं आए इतने दिन तक। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मैं 1 इंच भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर नीचे नहीं आ सकता। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, नीचे आऊँ या ऊपर जाऊँ, आपके परवरदिगार की इजाज़त के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह का हुक्म नहीं था, नहीं आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उन्होंने एक दफ़ा लोगों को कहा तुम तैयार नहीं होते, मैं अपनी बीवियों से मिलूंगा। 100 बीवियाँ थीं, का 100 मुजाहिद पैदा होंगे, इंशाअल्लाह कहना भूल गए। 100 बीवियों के पास गए, एक बेटा भी नहीं पैदा हुआ। एक हुआ, वो भी नाकिस था। समझ गया कि नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो उस दिन इंशाअल्लाह कह देते तो 100 मुजाहिद पैदा हो जाते। अल्लाह चाहेंगे तो होगा, अल्लाह चाहेंगे तो होगा। नहीं, इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु को राज़ी करना सब कुछ उसी के हाथ में है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हस्ती थी। उनको भी आपको किसी और काम के लिए नहीं भेजा, सिर्फ हिदायत के लिए भेजा, एक काम के लिए भेजा, इंसानियत की हिदायत के लिए। फिर फरमाया कि यह भी आपके हाथ में नहीं है, हिदायत भी हमारी मर्जी से मिलती है। चचा को बहुत जोर लगाया, तो फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता, जिसको आप चाहेंगे उसको नहीं मिलेगी, जिसको हम चाहेंगे उसको मिलेगी। अब बताओ, एक काम के लिए भेजा है, उसमें भी आपकी मर्जी नहीं चलती, मर्जी तो अल्लाह की चलती है। तो इसलिए वो अल्लाह बड़ी ताकत वाले हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं, बड़े इल्म वाले हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं। उस अल्लाह को राज़ी करना। अल्लाह जल्ल शानुहु हालात बदलना चाहें तो सिर्फ उसके इरादे का नाम वजूद है, इरादे का नाम ही वजूद है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। और कहते हो जा और वो हो जाता, और जोर देर नहीं लगती, देर नहीं, उसके इरादे का नाम ही वजूद है। हाँ, तो उसको राज़ी कर लो, अल्लाह हालात को ठीक कर देंगे, हालात को ठीक कर देंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु को राज़ी करना, अल्लाह को राज़ी कर लो तो फिर आप, वो खुद ही आपका सब कुछ करें, वो काफ़ी है आपके लिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें किस चीज़ की, अल्लाह है ना, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन एक जगह पहुँचे, अब दुश्मन सामने, अल्लाह की शान, अभी सवारियों से सामान नहीं उतारा था, जंग का सामान, खाने पीने का सब सवारियों पर है। वो नमाज पढ़ने में लगे, सवारियां भाग गईं। अब तो मौत नजर आएगी, लड़ने का सामान भी नहीं है और दुश्मन भी सामने है। लेकिन वो ऐसे मजबूत ईमान, अमीर ने कहा तुम मुसलमान नहीं हो? उन्होंने कहा कि मुसलमान हैं। तो अमीर साहब ने कहा कि मुसलमान कभी परेशान होता है कि फिर कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, जब भी कोई परेशानी आए कि नमाज, सब ने नमाज की नीयत बांधनी। कहते हैं अभी हमने 2 रकत नमाज पढ़ी थी तो अल्लाह ने पानी का बंदोबस्त कर दिया। हम पानी पी रहे थे तो कोई ऊँटों को मार मार के वापस ला रहा था, फरिश्ते ही होंगे, नज़र कोई नहीं आ रहा था। और फिर ऊँट भी वापस आ गए, सामान भी मिल गया। फिर उस वक्त काफिरों की दावत थी उस दिन, उन्होंने बहुत शानदार खाने बनाए थे। वो फौजियों को कह रहे थे कि जल्दी से खा लो इससे पहले कि मुसलमान हमला कर दें। मुसलमानों ने फारिग होकर तसल्ली से जब हमला किया, अब वो सब भाग गए, वो भाग गए। उनके जाने की, अब वो इन्होंने कहा भाई खाना भी तैयार है। वो कहते थे 1-2 रकत नमाज पढ़ने पर, एक ही नमाज पर अल्लाह ने पानी भी दिया, अल्लाह ने सवारियां भी वापस की, सामान भी सारा पहुंचा दिया, फतह भी दे दी और अल्लाह ने हमें खाना भी खिलाया।
اللہ تو آج بھی وہی ہے، اللہ جل شانہ آج بھی وہی ہیں. ہمارے اللہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے. ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی طاقت اور قدرت اور شان کے ساتھ ہیں. اللہ کے وعدے بدلتے نہیں، اللہ کے وعدے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اگر ہم اللہ کی مدد، جیسے ایک نمک کی تاثیر نہیں بدلی تو اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اگر آج بھی اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو اللہ کی وہ مددیں اور نصرتیں آج بھی ہوں گی جو بدر میں صحابہ نے دیکھی تھی. اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا، اللہ راضی ہو گئے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے. آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، کئی میل پتھر مارے انہوں نے. جب آپ تکلیف سے بیٹھ جاتے تو وہ نوجوان، اس طائف کے نوجوان آپ کو پھر کھڑا کرتے، پھر پتھر مارتے. کہ جب آپ نے باغ میں چل کر پناہ لی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن. پھر کہا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں. اے اللہ، آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ، آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہو گئے، یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے. اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے. اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کو دیکھ کر چلنا. اللہ جل شانہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. وہ اس کائنات کے تن تنہا بادشاہ ہیں. اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. وہ اکیلے ہیں، تن تنہا ہیں. وہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. ساری کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ جل شانہ نے سب کچھ اپنی مرضی سے پیدا کیا. وہ خالق ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق. کیا خالق اور غیر خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خالق ہے. الا لہ الخلق والامر. سب کچھ اسی نے پیدا کیا، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے سب کچھ بنایا. کچھ بھی نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، آسمان زمین بھی نہیں تھا، چاند سورج ستارے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اس وقت بھی تھے. وہ ایسے پہلے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک وقت آئے گا جب سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس وقت اللہ جل شانہ پھر بھی ہمیشہ باقی رہیں. ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ جل شانہ نے سب کچھ بنایا. ایک دن آئے گا جب اللہ جل شانہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکو. وہ ابھی بھی اللہ کے پیارے نبی نے بتایا کہ وہ سور پکڑ کر انتظار میں بیٹھے ہیں، حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سور کب بجاؤں. اللہ کے حکم کے انتظار میں. جب حکم ہوگا سور بجانا شروع کریں گے، اس کی آواز پوری دنیا کے انسانوں کو آئے گی. پہلے نرم آواز ہوگی، پھر آہستہ آہستہ تیز ہوگی، پھر جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی. اب وہ اور زور سے وہ پھونکنا شروع کریں گے تو لوگ گھروں سے نکل کر باہر بھاگیں کیونکہ چھتیں ہلتی ہیں، اب اوپر گریں گی، اس لیے سب باہر بھاگیں گے. 10 ماہ گابن اونٹنی اور انسان، اس وقت اس کو بھی کوئی نہیں پوچھے. عربوں کے ہاں وہ بہت قیمتی چیز تھی. اونٹنی کا بچہ ہونے والا ہے، بہت قیمتی چیز تھی. وہ بھی ایسے جیسے انسان بھاگ رہے ہیں. اس وقت انسان اور جانور اور موذی جانور اور سب اور ہر چیز اس وقت ہر چیز پھر اور زور سے پھونکیں گے تو سب کے دل پھٹ جائیں گے. پھر اور زور سے پھونکیں گے تو سمندروں کو آگ لگ جائے گی. پھر اور زور سے پھونکیں گے، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. پھر اور زور سے پھونکیں گے، آسمان ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا.
پھر اور زور سے کرتے کرتے پھونکتے پھونکتے وہ ساری دنیا کا نظام ختم ہو گیا. اللہ جل شانہ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کون کون باقی رہ گیا ہے, تو وہ عرض کریں گے کہ اللہ یہ 4 بڑے فرشتے ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, اور یہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں. اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال دیں, ان کی بھی روح نکال دیں گے. اب کون ہیں کہ یہ 4 ہیں کہ جبرائیل کی بھی روح نکال دیں. جبرائیل کو بھی موت آئے گی, جو میرے عرش کے نیچے ہے ان سب پر موت آنی ہے. جبرائیل کو بھی موت آئے گی, اسرافیل کو بھی موت آئے گی, میکائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی. اتنے بڑے بڑے فرشتے. پھر اللہ فرمائیں گے اب کون باقی ہیں؟ اسرائیل کہے گا کہ اللہ آپ ہیں اور یہ عاجز بندہ ہے. اللہ جل شانہ ساری دنیا کی روحیں نکالنے کے لیے ان کو استعمال کیا. اب ان کی روح نکالنے کے لیے اللہ کو کسی اور اسرائیل کی ضرورت نہیں. کہیں گے مر جا, وہ بھی مر جائیں گے. پھر اللہ جل شانہ 7 آسمان زمین کو لپیٹ کر ایسے لپیٹیں گے جیسے کاغذوں کو لپیٹتے ہیں. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, ایسے لپیٹ کر پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے 7 آسمان ایک ہاتھ میں اور 7 زمینیں دوسرے ہاتھ میں, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور کوئی جواب نہیں ہوگا. للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی حکومت ہے جو بڑا زبردست ہے. پھر اللہ جل شانہ ساروں کو دوبارہ زندہ کریں. جب اللہ چاہیں گے جتنے عرصے کے بعد پھر اللہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے. اور پھر اس دن بڑا سخت حال ہوگا. سورج بہت قریب ہے اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور اس دن لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے اور ان کو جا کر کہیں گے کہ ہماری سفارش کرو نا. وہ اتنی سخت حالت ہوگی کہ وہ یوں کہہ دیں گے کہ ہمیں بھلا جہنم میں پھینک دو, یہاں سے نکالو. اتنی سخت حالت ہے, لیکن کوئی سفارش ہی نہیں کرنی. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آپ تو ہم سب کے باپ ہیں, آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے. وہ فرمائیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا کر دی تھی, آج تو مجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے. اللہ آج اتنا غصے میں ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے, نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے. میں سفارش نہیں کر سکتا. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. وہ فرمائیں گے آج اللہ بڑے غصے میں ہیں, میں سفارش نہیں کر سکتا. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ کہیں گے کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا. تمہیں پتہ بتاتا ہوں, آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں, ہماری سفارش کیجئے. تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی سفارش کروں گا, میں ہی سفارش کروں. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, اور میں سب کی طرف سے بولنے والا ہوں گا. انا خطیب الوافدین یوم القیامہ, قیامت کے دن سب کی طرف سے بولنے والا تو میں ہی ہوں گا, اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. یہ اللہ جل شانہ نے یہ دیا ہے. چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سجدہ کریں. اس سجدے میں اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کی. پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ. سل تعطى اشفع تشفع, جو مانگو گے ملے گا, جس کی سفارش کرو گے قبول ہوگی. سر اٹھائیے. پھر آپ سر اٹھائیں گے, پھر اللہ جل شانہ سے آپ کی سفارش سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا. اور اللہ جل شانہ ساری دنیا کا حساب آدھے دن میں لے لیں. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت جلدی حساب لیتے ہیں. ایک دکان کا حساب لوگ اتنی جلدی نہیں کر سکتے. اللہ پوری دنیا کا حساب کتاب لے کر فارغ ہو جائیں. ساری دنیا والوں کو, جنت والوں کو جنت میں, دوزخ والوں کو دوزخ میں, اور ساری دنیا اب نامہ اعمال تقسیم کرنے ہیں. فرشتے کریں تو دیر لگ جائے گی, اس لیے عرش کے نیچے سے اڑائیں گے, نامہ اعمال کو اڑایا جائے گا اور ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا. جو نیک اعمال کرنے والا ہے اس کے دائیں ہاتھ ہی میں جائے گا, جدھر اللہ چاہتے ہیں وہیں ہوگا. جو آدمی نیک اعمال, جس کے اعمال غالب ہیں, اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا, وہ تو بہت خوش ہوگا. وہ سارے لوگوں کو اس دن خوب شور مچائے گا, ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, دیکھو نہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا, میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا.
مجھے پتہ تھا، یقین تھا حساب ہونے والا ہے، اور میں نے اللہ جل شانہ کے ملاقات کا مجھے یقین تھا، وہ بڑی مزے کی زندگی میں ہوگا، کھاؤ پیو، یہ دنیا میں جو تم نے اعمال کیے تھے یہ اس کا بدلہ ہے، کلوا وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو بہت چیخ و پکار کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نام اعمال ہی نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرے حساب کا ہی پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی مجھے ختم کر دیتی، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، چودراہٹ ساری دنیا کی چیزیں تو ختم ہو گئیں، خذوہ، اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو۔ جب کہیں گے اس کو پکڑو تو 4 لاکھ فرشتے دوڑ کر جائیں گے، اس مرد عورت کو پکڑیں گے، وہ کہیں گے آج ہم پر رحم کھاؤ، تو فرشتے کہیں گے کہ آج تو سب سے بڑے ارحم الراحمین نے تیری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے، اب تو کوئی رحم نہیں کھا سکتا۔ ارحم الراحمین نے سزا کا جب فیصلہ کیا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، اس کے جسم کو بڑا کرو، اس کے جسم کو بڑا، یہ ایک دان پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گی، یہ کھال 3 دن سفر کرو اتنی موٹی ہو جائے گی، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ جل گئی ختم ہو گئی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کی کھال اور جب بھی جل جائے گی ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ چکھے اس دن کے عذاب کی سختیوں کو۔ ایک دن میں 70,000 دفعہ جلائیں گے پھر ٹھیک کر دیں گے۔ اس کے جسم کو بڑا کر کے سزا دو کہ اس نے کتنے بڑے پروردگار کو ناراض کیا۔ اب اس دن مجرم لوگ سر اٹھا کر بات نہیں کر سکیں گے، دنیا میں تو مجرم بھی منہ اٹھا کر پھر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے مجرم اور قاتل بھی پھر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنس کے عدالت سے نکلتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں اس دن اللہ کی چلے گی، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس دن سارے چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، وہاں مجرم لوگ، وہاں مجرم سر اٹھا کر بات نہیں کر سکیں گے، سر نیچے کر کے بات کریں گے، ان کے چہروں سے، ان کی سیاہی سے پتہ چلے گا کہ یہ مجرم ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانیوں سے فرشتے ان کو پکڑیں گے اور ان کو پکڑ کر ان کو جو سزائیں، پھر اس دن مجرم یہ کہے گا کہ اللہ میرے بیٹوں کو میرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دے، اور مجھے ان کو میرے فدیے میں ان کو ڈال کر مجھے بچا لے، کہ ہرگز نہیں، وہ صاحبتی ہی، اے اللہ پھر میری بیوی کو بھی دوزخ میں ڈال دے، اور میرے فدیے میں اس کو بھی ڈال دے، میرے سارے بھائیوں کو بھی ڈال دے، پھر کہے گا میرے پورے خاندان کو ڈال دے، پھر کہے گا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو ڈال دے، مجھے اکیلے کو بچا لے۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی۔ آگ بھی ان کو خوب پہچانے گی، دوزخ کی آگ بھی کہے گی جلدی لاؤ ان کو میرے پاس، جلدی لاؤ۔ وہاں پر جب ان کو زنجیروں میں باندھ کر ڈالیں گے اور وہ مارنے والے فرشتے، اور پھر کیسا 500 سال مانگنے پر وہ پانی ملے گا جو انتڑیاں بھی باہر لے آئے، کانٹوں کے درخت، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، گناہگاروں کا کھانا زقوم کانٹوں کے درخت ہیں، ان کے کھانے سے کوئی پیٹ نہیں بھرے گا، اور پھر اس کے اوپر سے گرم گرم پانی بھی ڈالیں گے، چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا، اب تجھے پتہ چلے۔ یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال رلائے گی، لاکھوں سال رلائے گی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عذاب لے آؤ نا، وہ اپنے جوش میں کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عذاب لے آؤ نا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ گیا نا تو اتنی چیخیں ماریں گے کہ پھر چپ نہیں کریں گے، یہ ایک جھونکا بھی نہیں برداشت کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ابھی کسی بات۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ایک جھونکا بھی لگ گیا نا، صرف ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب کا، تو پھر چیخیں ماریں گے کہ ہم ظالم تھے، لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہ حق ہیں، یہ حقائق ہیں، کل کا دن ہم پر آئے نہ آئے، قیامت کا دن تو ضرور آئے گا،
دوزخ کے حالات بھی بتائے، جنت کے حالات بھی بتائے. پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یہ بہتر ہے، یہ مہمانی تم نے لینی ہے، یا یہ والی مہمانی جس کا متقیوں سے وعدہ ہے. متقیوں سے وعدہ ہے ایسی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور پانی کی نہریں. وہ جنت کا پانی ہوگا، کھڑے رہنے سے بھی کبھی خراب نہیں ہوگا، اور وہ جنت کا پانی، جنت کی شہد، جنت کی شراب اور